الحمد لله الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج کچھ تاخیر ہو گئی ہے. اس تاخیر کی معذرت چاہوں گا. مسلسل سفر ہیں. رات کو مالاکنڈ ڈویژن میں اجتماع تھا تو وہاں خطاب کا موقع ملا. پھر ساری رات یہاں سفر کر کے گھر پہنچا اور محلے کے ہمارے ایک بزرگ تھے، بچپن سے ہم انہیں دیکھتے تعلق تھا، تو کئی دنوں سے وہ بار بار رابطہ کر رہے تھے آپ مجھ سے ملیں، آپ مجھ سے ملیں. تو میں سویرے ان سے ایک دن ملنے گیا کچھ ہی دن پہلے. کہنے لگے آپ کو صرف اس لیے بلایا ہے کہ میری زندگی کی فصل پک چکی ہے اور اب آخری وقت ہے، تو میری ایک آرزو ہے کہ میرا جنازہ آپ پڑھائیں. میں نے ان سے کہا اللہ آپ کو صحت دے، شفا دے، یہ تو زندگی میں ہوتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ دعا کریں لیکن میری یہ وصیت آپ کے ذہن میں رہے. تو بس چند دن نہیں گزرے تھے کہ رات کو فون بھی آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی نماز جنازہ ہری پور کا ایک گاؤں ہے بائیاں، یہ سرائے نعمت خان روڈ پہ ہے. تو ابھی 11 بجے وہاں جنازہ تھا، بھاگے بھاگے وہاں پہنچا ہوں تو وہاں جنازہ پڑھایا، پھر بھاگتا ہوا گھر پہنچا اور کپڑے تبدیل کر کے جب
بائی پاس پہ آیا تو آگے یہاں یہ روڈ بند تھا، یہاں سے پھر واپس ہوا تو چنگی سے پھر دوبارہ دوسرا راستہ لیا اور یہاں پہنچا ہوں۔ ہر کام اللہ کی تقدیر اور فیصلے سے ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچانا کیسے؟ عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں ایک پختہ عزم اور ارادہ کام کرنے کا کرتا ہوں، میرے ارادے عزائم سارے طے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ذات ایسی ہے جو میرے سارے عزائم توڑ کے کچھ اور فیصلہ کر دیتی ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ایک ذات ہے جو تمام مخلوقات کے عزائم اور ارادوں کو توڑ کے اپنے ارادے کو نافذ کر دیتا ہے۔ دوستو، مختصر سی 2 آیات تلاوت کی ہیں، حد درجہ توجہ چاہوں گا اس مختصر سے وقفے میں کچھ باتیں کہہ سکوں۔ انسانیت کی کامیابی کے لیے، انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے، انسانیت جو مٹ چکی تھی، حقوق پامال تھے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، توحید کا مرکز بتوں سے بھرا ہے، حقوق کہاں ادا کیے جائیں جب حقیقی باپ اپنی بیٹی کو لے کر جائے اور جنگل میں گڑھا کھودے اور پھر کہے بیٹا جھانک کے نیچے دیکھو کیا ہے، وہ بیچاری جھانکتی ہے، یہ باپ اسے دھکا دے کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے اور اوپر سے پتھر مار کے اس کی چیخیں، اس کی سسکیاں اسی مٹی میں دبا دیتا ہے۔ تو ہری پور والوں بتاؤ، جو باپ اپنی لخت جگر کے ساتھ اس کا یہ رویہ ہے تو وہ بھائی کا حق ادا کرے گا؟ جب یہ حال ہے تو وہ پڑوسیوں کے حقوق جانے گا؟ وہ کہاں جانے گا؟ اب ایسی مٹی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی راہ دکھانی ہے۔ اللہ نے کہیں باہر سے نہیں، اسی خاندان، اسی علاقے سے انتخاب کیا تو محمد الرسول اللہ کا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، کتاب انزلناہ الیک، ھذا کتاب، یہ عظمت والی شان والی کتاب ہے، انزلناہ الیک، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ کس لیے نازل کی ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ میرے پیغمبر آپ نکالیں، الناس، لوگوں کو، جو انسانیت اندھیروں میں جا چکی ہے، ظلم اور ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے، تاکہ آپ ان کو نکالیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسانیت کو تاریکیوں سے نکالا جائے، الی النور، نور توحید کی طرف، الی النور، نور ہدایت کی طرف، الی النور، نور ایمان کی طرف، الی النور، نور معرفت کی طرف نکالا جائے، علم کی روشنی کی طرف نکالا جائے۔ اور یہی آیت سورہ ہود کی ابتدا میں فرمایا الف لام را،
کتابن، یہ کتاب ہے شان والی، احکمت آیاتہ، اس کی آیتوں کو محکم کیا گیا ہے، مضبوط کی گئی ہیں اس کی آیتیں، مستحکم کی گئی ہیں اس کی آیتیں، ثم فصلت، پھر ان مستحکم آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، اس حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے۔ کیوں آیا؟ سنیے، کیوں آیا کہ اندھیروں سے نکالیں؟ کیوں آیا قرآن؟ اس کی آیتیں کیوں مستحکم کی گئی ہیں؟ کیوں ان کی تفصیل کی گئی ہے؟ فرمایا اس لیے اللہ تعبدوا الا اللہ، مقصد قرآن کا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو، بندگی نہ کرو، الا اللہ، مگر کس کی؟ اللہ کی۔ قرآن آیا ہی اس لیے کہ لوگوں کو غیروں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لایا جائے، اور فرمایا میرے پیغمبر آپ کا مقصد کیا ہے؟ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اسی کی طرف سے تمہارے لیے نذیر و بشیر، جو نہ مانے انہیں ڈرانے والا ہوں، جو مان جائیں انہیں بشارتیں دینے والا ہوں۔ یہ خاکہ ذہن میں رکھیے، ایک اندھیروں سے نکالا جائے روشنی کی طرف، قرآن آنے کا مقصد بھی یہی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے آج جو قرآن کے علم سے کورے ہیں وہ اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، جن کو قرآن کا اتا پتہ ہی نہیں وہ اپنے آپ کو روشن خیال اور روشن ضمیر کہتے ہیں، اور جن کے سینے قرآن کے نور سے منور ہیں، جن کے شب و روز قرآن کے دامن میں گزرتے ہیں، انہیں تاریخ خیال کہتے ہیں۔ نہ میرا دوست، روشنی کی طرف لانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ بلکہ اگر ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں روشنیوں کی طرف کیا، قرآن خود نور کا مینارہ ہے، قرآن خود نور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف کھلا نور نازل کیا ہے، یہ وہی نور ہے ہری پور والو۔ جب یہ نور مبین آیا تو اسی نور مبین سے میرا محمد سراج منیر بن گیا۔ اللہ، اور یہ بھی قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ نور مبین آیا، میرا نبی سراج منیر بن گیا۔ نور مبین آیا، ابو بکر صدیق اکبر بن گیا۔ نور مبین آیا، عمر فاروق اعظم بن گیا۔ نور مبین آیا، عثمان ذوالنورین بن گیا۔ نور مبین آیا، علی المرتضی شیر خدا بن گیا۔ عبداللہ ابن مسعود فقیہ الامت بن گیا۔ ابن عباس ترجمان القرآن بن گیا۔ ابو ہریرہ محدث اعظم بن گیا۔ بلال مؤذن رسول بن گیا۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرے پیغمبر انسانیت مٹ چکی ہے، روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں، ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے نور لیجئے ہاتھ میں،
نور کا یہ مینارہ میں نے آپ کے سینے میں اتار دیا، اس روشنی کو لیجئے، یہ ایسی روشنی ہے، یہ ماؤں کے حقوق کی محافظ ہے، یہ بیٹیوں کے حقوق کی محافظ ہے، یہ وہ علم ہے جو پڑوسیوں کے حقوق کا علم بردار ہے۔ پڑوسی کیا کہوں، میرے نبی کا دین تو حیوانات کے حقوق بھی ضائع ہونے نہیں دیتا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میرے ناقص مطالعے میں نبی کے ارشادات میں تقریباً 43 40 اور 43 احادیث صرف حیوانات کے حقوق کے متعلق ہیں۔ تو جو نبی ایک حیوان کے حق کو ضائع ہونے نہیں دیتا، وہ کسی انسان کے حق کو ضائع ہونے دے گا؟ یا اس دین میں یہی ہے وہ روشنی کا مینارہ۔ اور یقین کیجئے تاریخ عالم نے دیکھا، جو لوگ بکری کے اوپر نسلیں مار دیتے تھے، جو پانی کے گھاٹ پہ نسلیں ختم کر دیتے تھے، جو بت کے سامنے بچیاں ذبح کر دیتے تھے، جو دریا کے پانی کے لیے اس میں بیٹیاں بہا دیتے تھے، جو عورت کو گھر کی لونڈی اور ایک مشین اور حیوان سمجھتے تھے، کائنات نے دیکھا اس تعلیم اور روشنی کے بعد وہی انسان کائنات کے رہبر و رہنما بن گئے۔ یقین کیجئے، وہی لوگ مقتدا بن گئے، اور ایسے مقتدا بنے کہ مالک کو کہنا پڑ گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے قیامت تک کے لیے آپ کے صحابہ کا ایمان معیار ہے، جو ایسے ایمان لائے گا تو ہدایت پا جائے گا۔ یہی وہ لوگ تھے جو 1 درہم پہ مرتے، آج وہی لوگ ہیں قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہیں کائنات کے کونے کونے میں، انہیں کسی کے مال و زر سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایک جھلک دکھا رہا ہوں اور آپ کے دل و دماغ تازہ ہو جائیں گے، سنیے ذرا۔ فاروق اعظم کی خلافت ہے، قادسیہ کے میدان میں 82,000 فوج ہے ایرانیوں کی، کتنی؟ 82,000 کی فوج ہے۔ کسرا ایرانی، اور ادھر میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کی تعداد 8,000 ہے۔ کہاں 80,000 اور کہاں 8,000، کوئی جوڑ ہی نہیں، مناسبت ہی نہیں۔ اور سپہ سالار کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافروں کی فوج کا جو سالار ہے اس کا نام ہے رستم۔ کیا نام ہے؟ اس ایرانی کا نام رستم ہے۔ اپنی فوج کو اکٹھا کر کے کہنے لگا لڑنے سے پہلے کوئی بات تو ہو جائے، مذاکرات کر لینے چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیغام بھیجو۔ خط آ گیا، پیغام آ گیا سعد ابن ابی وقاص تک کہ آپ اپنا نمائندہ بھیجے، بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں آئے ہو آپ ہمارے پاس خواہ مخواہ؟ کوئی بات کرو۔ سعد ابن ابی وقاص دیکھتے ہیں کہ سپر پاور کی فوج کا سالار بات کرنے کے لیے پیغام دے رہا ہے۔ اب نظر دوڑائی ہوں، سارے لشکر پہ نظر دوڑائی، پتہ ہے کس کو اٹھایا؟ تمام صحابہ میں جو فقیر غریب صحابی تھے حضرت ربعی بن عامر کو اٹھایا، فرمایا قم یا ربعی، ربعی ابن عامر اٹھئے، دبلا سا بدن، اونچا قد ہے،
پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے. فرمایا گھوڑا کہاں ہے آپ جس پہ جاؤ گے؟ جی ابھی لے آتا ہوں. گھوڑا لائے، وہ بھی لاغر ہے، بس یوں سمجھیے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے گھوڑا بھی. وہ لاغر سا گھوڑا بھی لے آئے. فرمایا تلوار کہاں ہے؟ جی یہ ہے. نیام نہیں ہے، نیام کی جگہ کچھ تلوار کے اوپر ایسے کپڑے سے لپیٹے ہوئے ہیں. برچھا بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تلوار. فرمایا ربعی جانا ہے نمائندہ بن کے، محمد کے غلاموں کا سفیر بن کے جانا ہے. سپر پاور کے سامنے بیٹھ کے بات کرنی ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مذاکرات کرنے ہیں، اپنا مشن سنانا ہے. جی تیار ہوں. فرمایا کپڑے نہ تبدیل کرنا. کیا؟ یہ نہیں جاؤ جی پینٹ شرٹ پہن کے چلے جاؤ، نہیں، کپڑے نہ تبدیل کر کے جانا، اسی لباس میں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کپڑوں سے عزت نہیں دی. اللہ نے ہمیں اگر عزت دی تو قرآن اور اسلام سے دی ہے. تو ہم اس سے ہٹ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش بھی نہیں کرنا چاہتے. یوں ہی جائیے. چل پڑتے ہیں، پہنچتے ہیں. ادھر رستم کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا نمائندہ آ رہا ہے. تو کہا جلدی سونے کا تخت لگاؤ. میرا تخت لگایا گیا اس کا، اوپر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، دور تک قالین بچھے ہوئے. دنیا میں مشہور ہیں ایرانی قالین، اس وقت بھی پوری دنیا میں. میں کچھ جھلک دکھانے والا ہوں. قالین بچھے ہوئے، سونے کا تاج پہنا ہے رستم نے، اور قطاروں میں تکیے لگائے ہوئے ہیں. تکیے کیسے ہری پور والوں؟ وہ تکیے جن کے اوپر کڑھائی ہوئی ہے سونے اور چاندی کے تاروں سے، سونے اور چاندی سے مزین تکیے لگے ہوئے ہیں. میرے محمد کے صحابہ کا یہ نمائندہ پہنچتا ہے. جیسے ہی پہنچتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ بھائی ٹھہر جاؤ. وہاں سیکورٹی والے روک لیتے ہیں. جب اترتے ہیں، جی کہاں سے آیا ہوں؟ کہاں سے آئے ہو؟ جی آیا نہیں ہوں، تم نے بلایا ہے. آپ نے بلایا تو آیا ہوں. اچھا آپ نمائندہ ہے؟ جی ہاں میں نمائندہ ہوں. وہ حیران ہے، لباس کو دیکھتے ہیں، اوپر نیچے سے انہوں نے خوب سکین کر دیا. یہ عجیب آدمی ہے، اکیلا تنے تنہا آ گیا. آپ کی تلوار پہ نظر، کبھی کپڑوں پہ نظر، کبھی گھوڑے کی طرف دیکھتے ہیں. کہنے لگے ایسا کیجئے اسلحہ اتاریے، اسلحہ اتار کے جائیے ہمارے امیر سے ملنے کے لیے. کہنے لگا واللہ نہیں اتاروں گا، بات کرنی ہے، تم نے بلایا ہے تو اسی حال میں جاؤں گا، نہیں تو ابھی ایڑی لگاتا ہوں، گھوڑا واپس کر کے جا رہا ہوں. انہوں نے اندر آدمی بھیجا کہ جی ایسا آدمی آیا کوئی دوسری بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو رستم نے کہا کتنے بندے؟ جی ایک ہی. کہا آنے دو. جب جانے لگا قالین کے اوپر گھوڑا چڑھا دیا. کہتا ہوں بھائی اتار دو. کہتے ہیں اتارتا ہوں صبر کرو. تھوڑا سا قالین پہ گھوڑا چلایا، آگے جا کے اسی سونے کے تاروں سے بنے ہوئے اس تکیے کے ساتھ گھوڑا باندھ دیا. کیا بے نیازی ہے، کس قدر استغنا ہے. آپ کہیں گے یہ ایسا کیوں کیا؟ کیا ان کو سلیقہ نہیں آ رہا تھا؟ نہیں میرا دوست سمجھیے ذرا. تکیے کے ساتھ باندھا گھوڑا، جانے لگے. اپنا وہ برچھا سا نکالا نیزہ، اس سے عصا کا کام لیتے رہے اور چلتے ہوئے یوں اس کو زمین پہ مارتے ہیں قالین پہ. جب وہ قالین پہ لگتا ہے تو زمین میں دھنس جاتا ہے، پھر جھٹکے سے نکالتے ہیں.
وہ تخت تک پہنچتے ہوئے سارا قالین سوراخ سوراخ کر دیا. ایسے جا رہا ہے, مارتا ہے زور سے, اور کبھی کبھی تو ترچھی نگاہ سے یوں دیکھتے ہوئے تکیے کو بھی ایسے مار دیتا ہے, تو وہ تکیے بھی پھٹ جاتا ہے. پہنچا, رستم نظارہ دیکھ رہا ہے. پہنچا, صوفہ لگا ہوا ہے, رستم اپنے تخت پہ ہے, تشریف رکھیے. نہیں, میں ادھر نیچے بیٹھوں گا, یہ ان چیزوں سے میری طبیعت نہیں لگتی ہے, میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا. عجیب آدمی ہے. ویسے ہی بیٹھ کے وہاں جب بیٹھ گئے, رستم کہنے لگا, جی او عرب والو, کیا کرنا چاہتے ہو تم نے؟ ہر طرف فوجیں دوڑا رکھی ہیں, کبھی ایک طرف تمہاری فوج, کبھی دوسری طرف. ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تم تو سارے بدو تھے, تم سارے ان پڑھ ہو, تم سارے جاہل تھے, کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا رستم, ساری باتیں ٹھیک, لیکن اب سنیے ہم کیا چاہتے ہیں. کہنے لگا, ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. اللہ اکبر. تاریخ میں آب زر سے لکھنے کے قابل جملے ہیں. کہتا ہے ہم آئے نہیں, ابتعثنا اللہ, ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. لنخرج العباد, تاکہ ہم بندوں کو نکالیں. کس سے؟ من عبادت العباد, بندوں کی بندگی سے نکالیں. الی عبادت رب العباد, بندوں کے رب اور معبود کی بندگی کی طرف. خدا کی قسم, یہ پھٹے پرانے کپڑے, لیکن چند جملوں میں پورا دین ہی نچوڑ کے رکھ دیا. ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالیں, بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لے آئیں. وَمِن ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ, تاکہ ہم دنیا کی تنگیوں سے لوگوں کو نکالیں, جنت کی فراخی کی طرف لانا چاہتے ہیں. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ, ان باطل دینوں کے ظلم و ستم سے لوگوں کو نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لانا چاہتے ہیں. اور اگلی بات, جو ہمارے ساتھ اس میں ہاں میں ہاں ملا لیتا ہے, ہم اسے سینے سے لگا لیتے ہیں, ہمیں اس کی بادشاہی بھی تسلیم کر لیتے ہیں, اور جو اس میں رکاوٹ بنتا ہے پھر ہم اللہ کے وعدے تک پہنچتے ہیں. کس تک؟ رستم کی آنکھیں پھری ہوئی ہیں, حواس اڑے ہوئے ہیں. کہنے لگا وہ اللہ کا وعدہ کون سا ہے جدھر تم پہنچتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کا وعدہ دو باتیں ہیں, یا پھر ہم غازی ہوتے ہیں یا پھر جام شہادت نوش کرتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے, اب آپ کی مرضی ہے. رستم نے جب یہ جملے سنے, اس نے تخت اس لیے لگایا تھا کہ یہ عرب کے بکریاں چرانے والے میرے مال سے مرغوب ہو جائیں گے, ان کے منہ میں پانی آ جائے گا, آنکھیں دھوکا کھا جائیں گی. لیکن قربان جاؤں, جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ آ جائے, ان آنکھوں میں اس دنیا کے خزانوں کی کیا قیمت رہتی ہے. ان دنیا کی چیزوں کی طرف وہ کہاں دھیان کرتے ہیں. رستم کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ مہلت ملے گی کہ ہم مشورہ کر کے. اوئے ہوئے, یہ کس نے سوچا تھا کہ ایک دم وہ مہلت پہ آ جائے گا. کہنے لگا مہلت ملے گی تو سنیے اس بہادر کی بات. کہنے لگا 3 دن سے زیادہ مہلت نہیں دوں گا. کتنے؟ 2-3 دن سے زیادہ مہلت نہیں ملے گی آپ کو.
تو وہ ایک دم بڑک گیا، کہنے لگا امیر انت مامور، پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے فیصلے تو خود کر رہا ہے، تو امیر ہے مسلمانوں کا یا کوئی نمائندہ ہے؟ کہنے لگا امیر نہیں ہوں، لیکن جو بات مامور کی وہی امیر کی، جو امیر کی وہی کارکن کی ہے، اس لیے اتنے دھڑلے سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ابھی جا ابھی آیا، نہیں، جو بات میں کروں گا وہ سب مسلمان تسلیم کریں گے اور ان کا نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ 3 دن کی مہلت، اب جب بات مہلت پہ آ گئی تو سب نے تلواریں نکال لی، فوجیوں نے، ایرانی فوجیوں نے تلواریں نکالی اور اپنے سپہ سالار سے کہنے لگے عجیب آدمی ہو، آپ اتنے ڈھیلے پڑ گئے ہو، اس بندے کے سامنے جس کے کپڑے دیکھیے پھٹے ہوئے اور نیام کی جگہ چند کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں تلوار پہ، آپ ان سے ڈرتے ہیں، اس اسلحے کے زور پہ یہ ہم سے مقابلہ کریں گے؟ تو رستم کا جواب بھی سونے سے لکھنے کے قابل ہے، کافر تھا لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے او ساتھیو، او بے وقوفو، اس کے لباس اور کپڑوں کی طرف نہ دیکھو، اس کی ایمان بری گرج والی آواز اور باتوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو۔ کپڑوں کو چھوڑو، جو بات کر رہا ہے اس کی طرف توجہ کرو، کس انداز سے یہ بول رہا ہے۔ یہ لوگ تیار ہوئے، مذاکرات ناکام ہوئے، اللہ نے ایران فتح کر دیا۔ ساری تفصیل ختم کر دی میں نے۔ جب ایران فتح ہوا، صحابہ کرام جب داخل ہو رہے ہیں کسرا کے محل میں، ساروں کی نظریں پتھرا گئیں، عجیب ماحول ہے، سونا ہی سونا، چاندی چاندی پڑی ہے۔ ایک بہت بڑا گھوڑا بنایا ہوا ہے، جتنا اصلی گھوڑا ہوتا ہے نا زندہ، اتنی قد و قامت کا گھوڑا بنا ہے، اس کے اوپر سونے کا گھوڑا ہے، چاندی کی زین ہے، اور اس چاندی کے زین کے اوپر جو سوار بٹھایا ہوا ہے وہ بھی چاندی کا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو لگام دی ہے اس کے اوپر موتی اور ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا سونا، اسے دیکھتے ہیں حیران، اونٹ ہے، باقی جواہرات کی کوئی حد نہیں۔ ایک قالین پہ نظر پڑی جس کا نام تاریخ میں آج تک لکھا ہوا ہے، اس قالین کا نام ہی بہار تھا۔ کیا نام تھا؟ کیوں بہار نام رکھا ہے پتہ ہے؟ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں ایران کے اس قالین کا نام بہار اس لیے تھا، جب خزاں کا موسم ہوتا، پتے نہیں، سبزہ نہیں، پھول نہیں، تو یہ اتنا بڑا قالین تھا کہ حکم ہوتا بادشاہ کا اور اسے صحرا میں بچھا دیا جاتا، تو جہاں تک نگاہ جاتی سبزہ ہی سبزہ ہوتا۔ اس قالین پہ سبزے کا ایک چمن بنا ہوا ہے، ایک گلشن، تکیے لگے ہوئے ہیں، یعنی موسم بہار کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں، جتنی بھی لوازمات ہوتی ہیں، جو اشیاء ہوتی ہیں موسم میں، وہ ساری اس قالین پہ لگی ہوئی تھی۔ تو یہ خزاں میں بہار بنا کے اس پہ بیٹھتے، عیاشیاں کرتے۔ آج وہی قالین جب حکم ہوا سعد ابن ابی وقاص نے جو کچھ بھی آپ نے لیا ہے جمع کر دیا جائے، اللہ کی قسم ہے سعد حیران رہ گیا جب دور تک مال ہی مال، سونا چاندی یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ایک اتنی سی چیز بھی نظر آ رہی ہے، چھوٹی سی، تو اس وقت کہنے لگے اللہ کی قسم ہے اللہ نے مجھے ایسا لشکر دیا ہے
کسی لشکر نے ایک انگوٹھی بھی نہیں چرائی ہے. حالانکہ ایک ملک اور پھر ایسے سپر پاور کے محل کو لوٹا جائے, قبضہ ہو, تو ہر بندہ دیکھتا ہے ایسے لوٹ مار میں. چلو کیا پتہ چلتا ہے, اس ہیرے کو جیب میں ڈال لو, اس سونے کو جیب میں ڈال لو. کچھ بھی کسی نے نہیں لیا, سب لا کے ڈھیر کر دیا. قالین لپیٹا گیا, غازیوں کو ان کا حق دیا گیا, باقی سارا مال پہنچا دیا گیا مدینہ منورہ. فاروق اعظم جب دیکھتے ہیں تو بھی کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ ایسے ساتھی دیے ہیں جنہوں نے جان کی بھی قربانیاں دی ہیں لیکن ایک چیز بھی ضائع نہیں کی, خیانت نہیں کی, سب کچھ یہاں پہنچا دیا. جب قالین کو بچھایا جانے لگا تو بہت سارے ساتھیوں نے رائے دی. امیر المومنین نے فرمایا کیا کریں اس قالین کا؟ تو امیر المومنین کی رائے تھی اس قالین کو اسی طرح صحیح سالم بیت المال میں رکھا جائے یا کہیں ایک بطور نمونہ رکھا جائے. سب کی یہی رائے تھی, لیکن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم خلیفہ ہیں, تم مشیر کون ہیں؟ علی المرتضی ہیں. فرمایا امیر المومنین میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو اس طرح سالم نہ رہنے دیا جائے, اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور اس کو بھی یوں ہی تقسیم کر دیا جائے تاکہ ان کا یہ دبدبہ بھی نہ رہے. بس ان کی رائے تھی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کر لیا اور اس قالین کو یوں تقسیم کر دیا گیا. میرے دوستو, پہلے جھلک کیا تھی اس نور مبین سے, اور پھر جب نور کی طرف لائے گئے وہی لوگ کیا سے کیا بن گئے. یہ ہے اصلاح کا انقلاب, یہ ہے ہدایت کا پروگرام. میرے دوستو, آج بھی چاہتے ہو اپنے دل و دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہو, علاقے منور کرنا چاہتے ہو, پھر آؤ اس روشنی کو لیجئے, سمجھیے اور اس کو لے کر آگے بڑھیے. ہماری کوشش بھی یہی رہتی ہے اکثر کہ قرآن کریم کی طرف دعوت دی جائے, اس لیے کہ روئے زمین میں سب سے زیادہ اتفاقی کتاب کون سی ہے؟ کم از کم مسلمان ہوتے ہوئے کوئی بندہ اس کتاب سے اختلاف نہیں کر سکتا. اور یہ وہ کتاب ہے کہ روئے زمین کی ساری کتابیں اسی کا طواف کرتی ہیں. اس کے پیچھے چلے جو کتاب تو وہ کتاب ہے, اس کے مقابل جو آئے گی تو وہ کتاب نہیں رہے گی. یہ وہ عظیم کتاب ہے. آئیے سیکھیے, سنائیے, کبھی تھوڑا سا وقت قرآن سمجھنے کے لیے بھی نکالیے نا. ساری زندگی ہم نے یوں گزار دی ہے, بال سفید ہو گئے, جسم لڑکھڑانے لگ گئے, کبھی بھی 10 منٹ نہیں نکالے اللہ کی کتاب سننے کے لیے. روزانہ نہیں, مہینے میں 1 دن میں اسی مسجد میں درس دیتا ہوں. 1 دن مہینے میں اگر آپ اللہ کی کتاب کو نہیں دے سکتے. میں نے تو یہ عزم کر رکھا ہے کہ بس آؤ سناؤ لوگوں کو قرآن. بس دوڑ رہا ہوں, گلا خراب ہے, صحت خراب ہے, پاگلوں کی طرح. اس دن ہمارے ایک دوست مجھے بازار میں ملے تو جب میرا تھوڑا تذکرہ سنا کہ یہ مصروفیات, کہنے لگے آپ تو مشین بن گئے ہیں, کچھ اپنا خیال کیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہر انسان کے اپنے احساسات ہوتے ہیں, ضروریات ہوتی ہیں, لیکن ہم نے اپنی ضروریات کو پس پش ڈالا ہوا ہے. اس کے لیے جب اللہ نے کام لینا ہے, شکر ہے اللہ کسی اور سے بھی لے سکتا تھا, تو اگر اللہ نے ہمیں یہ نوکری دے دی ہے تو میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس نوکری سے اللہ معزول نہ کرنا کبھی. اس سے بڑھ کر اور عزت کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کسی کو اپنی کتاب ہاتھ میں تھما دیں اور کہے میرا بندہ لے روشنیوں کی یہ کتاب پکڑ اور اندھیروں کو بھگاتا جا. یہی وہ کام ہے. محنت کریں گے آپ حضرات؟
قرآن سیکھیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔